الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مکرم سامعین کرام عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ احباب محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کو یہ آیہ کریمہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 کے ضمن میں ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو کچھ کلمات ان کو القاء کیے۔ تو اس زمن میں ہم کہہ رہے تھے کہ جب انبیاء اکرام علیہم السلام اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، معافی کے طلبگار ہوتے تھے، استغفار کرتے تھے، اور خود نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہم نے عرض کیا کہ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار بھی اور ایک روایت کے مطابق 70 بار بھی اللہ کے حضور استغفار فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم نے یہ عرض کیا کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے رجوع کریں، اور اللہ تبارک و تعالی معافی کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے بعض صوفیہ یہ لکھتے ہیں، جیسے ہمارے بعض بھائی جیسے دعا سے جو ہے وہ شاید فیل کرتے ہیں، وہ الرجی فیل کرتے ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹائم ان کا بڑا قیمتی ہے۔ تو بعض آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی امام صاحب سلام پھیر لیتے ہیں تو وہ فوراً باہر کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ دعا کی فضیلت پر مطلب کئی احادیث موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑی متفق علیہ احادیث بھی موجود ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ دعا سے مطلب اجتناب کرتے ہیں یا دعا نہیں کرتے۔ اب ایک تو ہے کہ دعا کرتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی لیکن اس کو وہ غلط نہیں سمجھتے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ بھی دعا نماز خود ایک دعا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس میں اہدنا الصراط المستقیم یہ خود ایک دعا ہے، بس دعا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں ابھی اس دوران بعض نے یہ سوال بھی کسی صاحب نے مجھ سے کیا بھی، اب دیکھیں ایک کلپ چل رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پر، وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ یہ سوائے کنفیوژن پھیلانے کے، اور یہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اب اب آپ دیکھیں، آپ میں سے کوئی 45 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا، کوئی 60 سال کا اس وقت بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس پوری زندگی میں اللہ نے جتنی توفیق دی، آپ نماز پڑھتے ہیں، جو دعائے معصورہ ہم پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد کہ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وہ مولانا صاحب بڑے چیلنجیبل انداز میں کہہ رہے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ نماز میں دعا پڑھنی ہی نہیں چاہیے، ہے ہی نہیں یہ دعا۔ لو جی، تو بھائی اب دیکھیں اس سے کنفیوژن ہی پھیلے گی نا۔ تو مسئلہ یہ دعا ہے نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا ہے ہی نہیں، تو کیا اصل بات بتائیں، کیا یہ دعا پڑھنا منع ہے؟ یہ دعا پڑھنی نہیں چاہیے، ورنہ کیا ہے؟ اسی طرح ایک اور چیز ہے،
اب آپ جو ہے نماز جنازہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسی لیے ہم آپ سے بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں کہ دین جو ہے نا دینداروں سے سیکھیں، علماء سے سیکھیں، جنہوں نے دین پڑھا ہوا ہے، تو دین انہی سے پتہ چلے گا نا کہ دین کیا ہے۔ یہ تو تی رب جعلنی، ایک اور کلپ اسی طرح آ رہا ہے، وہ بھی بڑے مطلب یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو نام نہاد اسکالرز ہیں، اسکالروں کی بات نہیں کر رہا، یہ باقاعدہ داڑھی ٹوپی مولوی لگتے ہوئے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جناب، اور وہ اسکالر بھی نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو عالم ہی کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نماز جنازہ کی دعا ہے، اب آپ کیا پڑھتے ہیں جی نماز جنازہ میں؟ یہ دعائیں بھئی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیت کرتے، اب دیکھو یہ کنفیوژن ہے، میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ سوائے کنفیوژن کے اور کیا ہے؟ کہاں اب اس کا ترجمہ بیان کر دیا، کہاں کہ دیکھیں ہم نیت کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا حاضر میت کے لیے، تو کہہ رہے دعا حاضر میت کے لیے، کہتے ہیں اس پوری دعا میں سب کچھ ہے لیکن حاضر میت کے لیے یہ دعا نہیں ہے۔ لو جی، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے نیت میں ہم کہتے ہیں دعا حاضر میت کے لیے، تو ہم نے کہا چلو بھائی اب آپ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے بجائے، تو ایک صاحب نے یہ بھی میں کہہ رہا ہوں، یہ لٹرلی ابھی اسکول آفس میں آ کر کسی نے یہ بات یہ جو میت والی دعا کی پوچھے، اور وہ پولیس آفیسر ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، پولیس آفیسر ہیں، وہ پڑھے لکھے آدمی، وہ بھی کنفیوز ہو گئے، کہنے لگے جی بتائیں یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ چلیں بھائی وہ تو کہتے ہیں نا کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، میں نے کہا شاہد کا مطلب ہوتا ہے کہ بخش دے ہمارے حاضر کو بھی، میں نے کہا چلو بھائی یہ تو نیت میں یہی کہنا حاضر میت کے لیے، تو بھائی اس حاضر میت کو یوں ہی سمجھ لو یہی حاضر یہی ہے، شاہدنا میں آ گیا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے والا مر گیا، حاضر کہاں سے، وہ تو چلا گیا، تو بھائی غائب میں اس کو شامل کر لیں بیچارے کو، ٹھیک ہے۔ اب اگر کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ مر گیا ہے تو بھئی مرنے والا میت کہلاتا ہے، قرآن بھی یہ کہے انک میت وانہم میتون، چلو بھئی اس کو میت سمجھ لو۔ اگر آپ کوئی کٹر سنی ہے، اگر آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد جو ہے نا زندہ رہتا ہے تو اس کو حینا میں شامل کر دو، بھئی کسی کھاتے میں تو بیچارے کو ڈالو۔ یہ میرے کہنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں، اب یہ ہو رہا ہے، تو اسی لیے بعض لوگوں کو، اسی لیے صوفیاء نے لکھا نا کہ یہ جو دعا نہیں کرتے، صوفیاء نے اپنی تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے، اور بعض نے اس کو غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے منسوب کیا ہے۔ وہ یہ کہ کہا کہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے نا، نماز پڑھ کر دعا کیے بغیر اٹھ کے چلا جاتا ہے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے یہ نماز اس کی پکڑو، اور یہ باہر جا رہے ہیں نا، یہ نماز اٹھا کر اس کے منہ پہ دے مارو، اس لیے کہ اس کے عبادت کرنے سے کوئی میری شان نہیں بڑھنی، میں تو اللہ ہوں سو ہوں، میری کبریائی تو بالکل مسلم ہے، میری کبریائی اس کی عبادت کی محتاج نہیں ہے۔ میں خوش کب ہوتا کہ میں جب خوش ہوتا کہ یہ نماز پڑھنے کے بعد الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کی روح ہے، عبادت کی تھیم ہے، سب کچھ ہے۔ تو اب یہ نماز پڑھنے کے بعد اگر یہ مجھ سے کہتا اے اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ٹھیک ہے، یہ دعائیں کرتا تو میں تب خوش ہوتا۔ تو اس نے مجھ سے دعا نہیں کی، گویا اس نے اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھا، اس نے اپنے آپ کو میرا محتاج اور میرا بندہ نہیں سمجھا۔ دعا عبادت کا مغز ہے، تو اب اس کی عبادت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اگر دعا کرتا تو میں اس کی عبادت بھی قبول کرتا اور اس کی دعا بھی قبول کرتا۔ یہ صوفیاء نے لکھا۔ بعض لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی معافی طلب کرنے سے لوگوں سے خوش ہوتا ہے، اور میں نے اسی لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کی مثالیں دی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام، پچھلے جمعہ کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعائیں ہم نے آپ سے گوش گزار کی
کہ دیکھیں یہ نبی ہو کر اللہ کے فرستادہ سب سے زیادہ اور یہ معصوم من الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتے انبیاء اکرام علیہ السلام سے، اس کے باوجود وہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ ہم پر کرم فرما دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہم خسارے والوں میں سے ہیں، اے اللہ ہم ظالمین میں سے ہیں۔ یہ خود انبیاء کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کو تضرع، تذلل، تواضع، عجز، انکساری، بندگی یہ بہت زیادہ پسند ہے، تو اس لیے ہمہ وقت رجوع کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ تو ملتا کہاں ہے، ملتا کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی میں جو ہے نا گناہگاروں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، گناہگاروں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو مجھے تلاش کرنا ہے تو جو گناہگار ہیں وہ جب مجھ سے مانگتے ہیں تو اس وقت تو مجھے تلاش کیا کر۔ تو اب دیکھیں آپ سب پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، بالعموم کیا ہوتا ہے کہ لوگ نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں نا، ہونا تو یہی چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد بھی فرمایا ہے کہ بھئی جو نیکوکار ہیں، صالحین ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہاں فرما رہا ہے غوث الاعظم کو کہا کہ میں گناہگاروں سے بمقابلہ نیکوکار زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کا ایک سبب ہے۔ یہی بات غوث الاعظم نے پھر پوچھی کہ بھئی اللہ یہ کیسے، گناہگاروں سے کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ گناہگار، اب وہ گناہگار، ہمارا ٹاپک اور موضوع کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے رجوع کرو، اپنے آپ کو اللہ کا عاجز بندہ بنا کر اس کے سامنے پیش کرو۔ اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں گناہگاروں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ نیکوکار کو اور نیکوکار کی جو توجہ ہوتی ہے وہ اس کی نیکیوں کی طرف ہوتی ہے، وہ اسی طرح متوجہ رہتا ہے کہ میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں اللہ کا ذاکر بندہ ہوں، میں اللہ سے استغفار کرنے والا ہوں، لیکن جو گناہگار ہوتا ہے اس کے پلے تو ہوتا ہی کچھ نہیں، اس کے پلے تو ہوتا ہی کچھ نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ جیسا بھی ہو نا تیرا بندہ ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں، اور واقعی جو فرسٹ ٹائم عمرے کے لیے جاتا ہے یا حج کے لیے جیسے بھی جاتا ہے، یعنی پہلی مرتبہ جب بیت اللہ میں جاتا ہے، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، چاہے نہ چاہے، کیونکہ پہلی مرتبہ جب حرم میں مطاف میں انسان داخل ہوتا ہے، اس کی پہلی نظر، یہ تو کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے، ہاں بالکل قبول ہوتی ہے، امام اعظم نے بھی یہی فرمایا، دعا تو قبول ہوتی ہے، لیکن جب پہلی نظر جو ہے نا کعبہ معظمہ پر پڑتی ہے، جو پہلی مرتبہ مطاف میں داخل ہو رہا ہو اور پہلی بار اس کی نگاہ کعبہ معظمہ پر پڑے، تو پھر انسان کو اپنی کم مائگی کا احساس ہوتا ہے، اے اللہ کہاں میں، اب یہ میں بات کر رہا ہوں گناہگار کی، جو گناہگار ہو، اے اللہ کہاں میں اور کہاں تیرا در، تو نے مجھے کہاں پہنچا دیا۔ اب وہ کہہ رہے تھے، وہ بڑے بڑے عالم کہتے ہیں کہ میں تو جو پہلی مرتبہ میں گیا تو میری کیفیت بنی ہی نہیں، میں نے ایک چکر لگایا، 2 چکر لگایا، طواف سٹارٹ کر دیا، طواف شروع کیا، لیکن کیفیت نہیں بن رہی، رقت طاری نہیں ہو رہی، تو میں اپنی طرف متوجہ ہونے لگا کہ بھئی کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے، یعنی کوئی حجاب تو نہیں آ گیا، تو کہا کہ میرے ساتھ ساتھ ایک اور شخص طواف کر رہا تھا، اور جب مقام حجر اسود پر دوبارہ آئے نا، ان کے تو 4 چکر ہو گئے تھے، وہ بھی چکر لگا کر جب آیا تو اس نے جب حجر اسود کا استلام کیا، حجر اس کی طرف ایسے استلام کر کے اس نے ہاتھوں کو بوسہ دیا، کہا کہ اب کہنے والا وہ تھا، وہ گناہگار، اب یہ تو عالم صاحب تھے نا، کہا کہ اس کی نظر، اس نے کہا کہ اے اللہ دیکھ، یہ میں چکر تو لگا رہا ہوں لیکن سن لے، میں تیرے در پر آیا ہوں، خالی نہیں جاؤں گا، میں تو تجھ سے بخشش لے کر ہی جاؤں گا۔ بس کہا کہ اس کی یہ کہنے کی دیر تھی، آنکھیں میری بھر آئیں،
آنکھوں کی جھڑی لگ گئی. پھر 5واں 6واں 7واں چکر میں 3 چکر اور لگا لیے. وہ 4 چکر رقت تاری نہیں ہوئی, آنسو نہیں آئے, لیکن اس کے جملوں نے میرے دل کو چیر دیا. پھر باقی جو 3 چکر میں نے لگائے, کسی ایک لمحے بھی میرے آنکھوں سے آنسو نہیں رکے. اللہ سے اس طرح مطلب اللہ سے لاڈ کیا جاتا ہے جی. ہم یہ نہیں کہتے بھئی, آپ یہ نہیں کہیں اللہ چاہے دے نہ دے, بلکہ اللہ سے لاڈ کریں اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے. میں یقین کریں آپ کہیں بھی اللہ ہم کیوں جائیں, اللہ خالی نہیں جائیں گے, ہم خالی نہیں کیوں جائیں بھائی, سارے خزانے تیرے اور ہم بندے تیرے. اگر تو بھی ہمیں اپنے در سے خالی لوٹائے گا تو بتا میرے اللہ ہم کہاں جائیں گے, کہاں جائیں. ہم نہیں جاتے, بھر دے ہماری جھولی, مراد پوری کر دے ہماری, تیرے سوا مرادیں پوری کرنے والا کوئی نہیں, جھولیاں بھرنے والا کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, دکھی دلوں کا سہارا کوئی نہیں, اضطراب کو دور کرنے والا کوئی نہیں. تو ہی کہتا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب, میرے بندے میرے متعلق پوچھے تو کہہ دے میں قریب ہوں. ونحن اقرب من حبل الورید, میں تمہارے شارک سے زیادہ قریب ہوں. اور ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. تو ساری باتیں تو کہہ رہا ہے. اب تو ہمیں اگر اپنے در سے لوٹائے گا, دھتکارے گا, تو ہمارے پاس تو کوئی در ہی نہیں مولا, ہم نہیں جاتے. آپ لاٹ کا جھگڑا کریں اپنے رب سے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ خوش ہوگا, وہ خوش ہوگا, آپ کے دامن مراد کو بھر دے گا, آپ کو عطا کر دے گا. کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے سارے سہارے چھوڑ دیے, یہ صرف مجھے اپنا سہارا حقیقی سمجھ کر میرے در پر آیا ہے, تو میں ہی خالی لوٹاؤں گا تو اور کہاں جائے گا. وہ رب کریم انسان کے دامن کو پھر بھر دیا کرتا ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی رب نے سکھایا نا, فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. بھئی سکھائے تو آدم علیہ السلام کو رب نے سکھائے یا نہیں سکھائے کہ بھئی اس طرح دعا کر, 300 سال ہو گئے تجھے روتے ہوئے, اب تو اس طرح دعا کر, میں تیری توبہ قبول کروں گا. ان کلمات سے جیسے ہی دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جو سورہ بقرہ ہے جس کی ہم آیت نمبر 37 پڑھ رہے ہیں, اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں بھی کلمات سکھائے. قرآن ہے نا, ہے لوگوں قرآن پڑھو, قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی باتیں ہیں. کلام بات کو کہتے ہیں, گفتگو کو کہتے ہیں. تو اللہ سے کبھی دل چاہے کلام کرنے کو, گفتگو کرنے کو, تو قرآن پڑھیں. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. اب ہمیں بھی کلمات, قرآن چونکہ سیکھنے کے لیے ہے نا, تو ہمیں کیا سکھا رہا ہے, اسی سورہ بقرہ کے آخر میں کیا کہا, دعا ہے نا, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے اللہ ہمیں پکڑنا مت, ہم تیری گرفت کے لائق نہیں, ہماری گرفت مت کرنا, ہمیں پکڑنا نہیں. ان نسینا او اخطانا, چاہے ہم بھول سے کوئی گناہ کر لیں یا ویسے ہی کوئی خطا کر لیں, پکڑنا نہیں ہے تو نے ہمیں. لا تؤاخذنا, اب یہ تو اسی نے سکھایا نا, اسی کا کلام ہے, اسی نے بتایا کہ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. پھر فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. او ہمارے رب, ہم پر وہ بوجھ مت ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے. آپ حضور کی غلامی پر جتنا فخر کریں یہ کم ہے. یہ حضور کی غلامی کا صدقہ ہے, نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے. پہلے اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا تو اس کپڑے کو کاٹ دینا پڑتا تھا, لیکن پانی کو ایسا مطہر اللہ نے نسبت مصطفیٰ سے بنایا کہ امت مصطفیٰ کے افراد چاہے خود نجس ہو جائیں, ناپاک ہو جائیں, تب بھی پانی سے پاکی مل جاتی ہے. کپڑا نجس سے ناپاک ہو جائے تب بھی پانی سے پاک ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو اب دیکھیں یہ دعا کیسی قبول فرمائی اللہ نے کہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال
جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے، یعنی نہ ہماری بھول پر ہماری گرفت کر، نہ ہماری خطا پر، اور نہ ایسا کوئی بوجھ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، جس بوجھ کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال۔ ولا تحملنا، ہم کمزور ہیں مولا، ہم گناہگار ہیں مولا، ہم خطا کار ہیں مولا، ہم پر رحم فرما دے۔ تو پھر فرمایا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، پھر کیا ہے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما دے۔ اب یہ ساری دعائیں ہیں، یہ کلمات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھائے، تو اس لیے ہمہ وقت اللہ کے حضور اگر ہم جھک کر دعائیں کرتے رہیں، مانگتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح مانگنے سے از حد خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، غالباً یہ ابتدا میں نے ایک مرتبہ عرض کی تھی کہ رات کے وقت اللہ کے حضور جیسا بھی ہو، ابھی میں نے اپنے ایک دوست کو بھی یہی مشورہ دیا، اس پر میں نے خود عمل کیا، اب میں وہ بات نہیں کہتا، یہ میرے اور اللہ کے درمیان کی بات ہے، لیکن وہ کس طرح سنتا ہے، کمال بات ہے، ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا اس کا بندہ کہتا ہے، ویسا ہی کر دیتا ہے۔ بھئی اس کے پاس کمی کیا ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ تو میں نے اپنے اس دوست کو جو امریکہ سے، وہ کئی دن مجھ سے پوچھتا رہا کہ وہی جو آپ کے ساتھ ہوا میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے ان کو یہی بتایا۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شرح عقائد نسبی پر ایک شرح النبراس، یہ علامہ تفتازانی نے لکھی، یہ بہت کند ذہن تھے، ٹھیک ہے، کند ذہن تھے، ذہن ان کا اتنا تیز نہیں چلتا تھا، طالب علم تھے، پڑھتے تھے، تو استاد طلباء سے سوال کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ہر روز سزا میں کھڑے ہوتے تھے، ہر روز بے عزتی ہوتی تھی، سزا ہوتی تھی۔ آپ کو پتہ طلباء پہ طلباء ہوتے، باقی ساتھی مذاق اڑاتے تھے۔ تو ایک دن رات کو پڑھتے، تو ہمیشہ رات کو اللہ کے حضور تہجد پڑھی اور کہا کہ اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں کب تک ذلیل ہوتا رہوں گا، کب تک رسوا ہوتا رہوں گا، میں بہت محنت کرتا ہوں، پتہ بہت اے اللہ اگر کوئی گناہ ہے نا میرا تو تو مجھے معاف کر دے، اگر نہیں بھی ہے تب بھی میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، وہ کرم کر دے مولا، بہت ذلت اٹھا لی، ہر روز رسوا ہوتا ہوں۔ یہ گڑ گڑا کر صبح ہوئی، کلاس میں آئے، دوستو اللہ سے معافی مانگنے کا صلہ میں عرض کر رہا ہوں۔ علامہ تفتازانی آئے، کلاس لگی، آپ سبق پڑھا رہے تھے، نحو کی کتاب پڑھا رہے تھے، استاد نے عبارت پڑھتے ہوئے عبارت کی تفہیم کی اور کہا کہ اس تفہیم پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال پیدا ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے، تو اس اعتراض کا جواب کون دے گا؟ اب تمام طلباء بیٹھے ہوئے تھے، وہ اتنا مشکل سوال اور اتنا مشکل اعتراض تھا، ذہین فتین طلباء بھی سر جھکا کے خاموش رہے۔ تفتازانی نے ہاتھ کھڑا کر دیا، جب ہاتھ کھڑا کیا تو طلباء زور سے ہنس پڑے، کیونکہ روز مار کھاتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، سزا ملتی تھی، تو وہ ہنس پڑے کہ بھئی ہم ذہین لوگوں کو نہیں آ رہے، اب یہ پھنس گیا، اور بس یہ پھر سنے گا۔ تو اب استاد بھی تھوڑے سے شوق میں آ گئے، انہوں نے کہا اچھا ہاں بھائی تفتازانی بولو، کیا جواب ہے؟ علامہ تفتازانی نے کہا استاد جی جو اعتراض آپ نے کیا اس کا جواب یہ ہے، اور اس جواب پر یہ اعتراض بنتا ہے، اور اس اعتراض کا جواب یہ ہے، اور اس جواب پر یہ اعتراض بنتا ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ 7 اعتراضات علامہ تفتازانی نے استاد کے ایک اعتراض پر مزید قائم کر کے اس کے جواب بھی دے دیے۔ اب باری استاد کی تھی، استاد اپنے مسند سے کھڑا ہو گیا، وہی جو سزا دیتا تھا، کھڑے ہوئے تفتازانی کو سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کہا کہ تفتازانی کیا ہو گیا؟
ایک رات میں انقلاب کیسے آیا؟ کہا کہ میں کرتا تو روز ہی تھا، لیکن رات اللہ سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا کر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عزتوں سے نواز دیا ہے۔ دوستو اللہ سے معافی چاہو، اللہ کے حضور آؤ، اللہ کی بارگاہ میں جھکو، تو دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے دامن مراد کو بھر دیتا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارگاہ خاص سے رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔